ہے، کامل نمونہ ہے میرے رسول کی زندگی میں۔ اگر اس آیت پہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ لقد باتحقیق، لکم تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ اسوہ، صرف رسول کی زندگی میں اسوہ ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے علاوہ فلاں کی زندگی میں اسوہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کی زندگی میں اسوہ ہے، فلاں کی سیرت پہ عمل کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ موسم کی خرابی ہو اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن بات اگر پہنچ رہی تو میرے ساتھ چلیے گا۔ فی رسول اللہ اسوہ، فقط رسول کی زندگی میں اسوہ ہے، یعنی تمہیں اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ رسول اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں نہ کسی صحابی کا نام ہے نہ اہل بیت کا نام ہے۔ اس آیت میں کسی صحابی کا نام نہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ وفی فلان اسوہ، نہیں، فی رسول اللہ۔ اور اس آیت میں یہ بھی نہیں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ وفی اہل بیتہ اسوہ، نہ، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، اس طرف بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ کسی صحابی کا اللہ نے کہا نہ اہل بیت کا اللہ نے کہا، صرف رسول کی زندگی میں اسوہ ہے، پیچھے صرف رسول کے چلنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو 11 ہجری کو چلے جائیں گے، سبحان اللہ، آپ کی زندگی آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی مقتدی ہے، آپ کی زندگی قابل عمل ہے ہمارے لیے، ہم نے آپ کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے نہ چھوڑی ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو آپ نے حل نہ فرمایا ہو۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ سے 1400 سال بعد آئے ہیں، آپ 11 ہجری کو چلے گئے، ہم 1445 میں بات کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے 1435 سال بعد اگر آپ کی سیرت مانگے تو کہاں سے مانگے؟ یا رسول اللہ آپ 11 ہجری کو چلے گئے، اور ہمارا یقین ہے کہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں جو نبی نے حل نہ کیا ہو۔ یا رسول اللہ عمل صرف آپ کی زندگی میں کرنا ہے، آپ چلے گئے ہیں، اب ہم کس کے پیچھے چلیں؟ مختصر کر کے کہوں، کون ہے جو آپ کی سیرت بتا سکتا ہے؟ بعید نہیں، نبی کہیں ایرے غیرے سے نہ پوچھنا، میں تمہیں بتاتا ہوں کون میری سیرت بتا سکتا ہے۔ میری سیرت پتہ کرنی ہے یا قرآن سے پتہ کرو یا اہل بیت سے پتہ کرو۔ میری سنت چاہیے تو یا قرآن سے لو یا اہل بیت سے لو۔ قرآن اور اہل بیت، دیکھیے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ ہم اہل بیت کو اصالتاً نہیں نیابتاً مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو رسول نہیں مانتے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے، ہم ان کو امام مانتے ہیں، ہم ان کو وصی رسول مانتے ہیں، خلیفہ رسول مانتے ہیں، نائب رسول مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مرکز رسول ہی ہے۔ اہل بیت کو اس لیے مان رہے ہیں، اگر ان کو نہ مانے تو رسول تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے میرے دوست، ان کا دامن اس لیے پکڑا ہے کہ اگر ہم ان کو نہ پکڑیں، بھئی دیکھیے یہ جو ہستیاں ہیں یہ معصوم ہیں، یہاں خطا کا امکان کوئی نہیں، یہاں غلطی کی گنجائش کوئی نہیں، یہاں بھولنے کا امکان کوئی نہیں، یہاں خطا و نسیان کا امکان کوئی نہیں۔ نبی اگر کہتے کہ میرے جتنے صحابہ ہیں جس سے چاہو میری سیرت لے لو،
تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحابی معصوم نہیں ہوتا. پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحابی جتنا بھی جلیل القدر ہو، جتنا بھی بڑا ہو، وہ معصوم نہیں ہوتا. جب معصوم نہیں ہوتا تو خطا کی گنجائش موجود ہے. جب خطا کی گنجائش موجود ہے تو ہم کیسے پیچھے چلے؟ پتہ نہیں وہ صحیح بتا رہا ہے یا ممکن ہے اس سے خطا ہو رہی ہے. لیکن اہل بیت معصوم ہیں. یہ جو بتائیں گے وہ وہی ہوگا جو سیرت رسول ہے. میرے نبی نے کہا اے علی اکتب ما املی علیک، اے علی جو میں تجھے لکھواتا ہوں لکھ لو. علی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کو میرے بھول جانے کا خوف ہے؟ کہا یا علی تیرے لیے تو میں نے دعا مانگی ہے. کائنات بھول سکتی ہے، تو نہیں بھول سکتا. کائنات خطا کر سکتی ہے، تو خطا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ کیوں لکھوں؟ کہا تو لکھ، اپنے لیے نہ لکھ، اپنے بعد میں آنے والے میرے خلفاء کے لیے لکھ، ان تک میری باتیں امانتاً پہنچا. یا رسول اللہ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ کہا میرے خلیفہ وہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ بارش نازل کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ کہا میرے خلیفہ وہی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے خلیفہ وہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے. وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا ایک تو ہے، تیرے دونوں بیٹے اور ان کے 9 بیٹے. یہ میں تجھے لکھوا رہا ہوں، یہ آنے والی نسل تک پہنچا. میرے 11 بیٹوں تک یہ بات پہنچا. اس کا مطلب ہے ہم نے جو 12 اماموں کو مانا ہے اس لیے مانا ہے کہ محفوظ سنت رسول صرف انہی کے پاس ہے. گھبرا گئے ہیں؟ میں بات کو آگے بڑھاتا. مجمع پتہ نہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بولتا ہے کہ بھئی وہ بولتا ہے تو میں بولوں گا، وہ چپ ہے تو میں بھی چپ ہوں. جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ بولے، باقی چپ رہے. مجھے پتہ چل جائے گا کہ سمجھا نہیں پایا، اور طریقے سے سمجھا لیں گے. ہم نے اہل بیت کو مانا ہے، 12 اماموں کو مانا ہے نبی کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے کہ سنت رسول ملے گی تو ان سے ملے گی. میرے چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ فلاں مسئلے کا حل بتائیے. امام نے جواب دیا. اس نے کہا مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، یہ سنت رسول میں موجود ہے. امام نے فرمایا یاد رکھو ہم جتنے بھی ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں یا وہ اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے یا سنت رسول میں ہوتا ہے. ہم اگر اپنے پاس سے کچھ کہیں تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. ہم جو کہتے ہیں وہ سنت رسول میں کہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تمہیں نہ قرآن کی پوری سمجھ ہے، دیکھیں نہ تمہیں قرآن کی پوری سمجھ ہے نہ سنت کی پوری سمجھ ہے. ایک بندہ مولا کے سامنے آیا اور آگے کہنے لگا یہ اپنا رسول اللہ کیا قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے؟ امام نے فرمایا بالکل قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. اس نے کہا مولا پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر اپنے پرائے کا ذکر ہے، ہر پھول اور کانٹے کا ذکر ہے، ہر تکلیف کا ذکر ہے، ہر اچھی بات کا ذکر ہے، تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ امام کے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی یا آم کی گٹھلی تھی. امام نے رکھ کے فرمایا اگر تجھے کہوں کہ میری ہتھیلی پہ پورا درخت آم کا موجود ہے تو مان لے گا؟ اس نے کہا مان لوں گا. امام نے فرمایا یہ تو گٹھلی ہے. اس نے کہا ابھی یہ گٹھلی ہے لیکن جیسے ہی یہ زمین میں جائے گی اسے پانی ملے گا، اس کے اندر چھپا ہوا درخت باہر آ جائے گا. امام نے فرمایا قرآن بھی بالکل اسی طرح ہے. قرآن میں ہر چیز ہے، اسے بھی ایک پاکیزہ مٹی کی ضرورت ہے، پاکیزہ پانی کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا علم باہر آ جائے.
یہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ وہ پاکیزہ مٹی کون سی چیز ہے؟ امام نے فرمایا وہ کچھ اور نہیں ہمارے اہل بیت کا سینہ ہے کہ جب ہم قرآن بیان کرتے ہیں، جب ہم کچھ بتاتے ہیں، جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ ایک باہر آ جاتا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس سنت میں کیا ہے۔ ہم اہل بیت کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہمیں سنت رسول چاہیے، ہمیں رسول ملا ہی اہل بیت سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو رسول اہل بیت سے ملا ہے انہوں نے آج تک ختم نبوت کانفرنس نہیں کروائی۔ جن کو محمد الرسول اللہ علی الولی اللہ سے ملا ہے ان کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ ختم نبوت کانفرنس کروائیں، اس لیے کہ انہوں نے علی کو مانا ہے، علی کو مانا ہے۔ ختم نبوت میں سب سے بڑی مہر علی کی امامت ہے۔ جملہ بڑا تھا آپ ہضم کر گئے۔ ختم نبوت پہ سب سے بڑی مہر علی کی امامت ہے۔ ہم کہتے ہیں علی نبی کا وصی ہے، علی نبی نہیں ہے۔ جب علی علی ہو کے نبی نہیں ہو سکتا تو کسی اور کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت کانفرنس کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خم غدیر پہ ختم نبوت کانفرنس ہو چکی ہے۔